ایگزام آپ کا سب سے بڑا گول نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو ایگزام آپ کا یہ جو 3 گھنٹے کا ایگزام ہے آپ کی ایجوکیشن کا اصل گول ایگزام نہیں ہونا چاہیے. اس وقت کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اسکولز کی ایجوکیشن کا جو گول بن گیا ہے وہ ایگزام بن گیا. ایگزام کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ مسئلہ سب سے زیادہ ٹائم، انرجی اور ریسورسز ایگزامز کے لیے پریپیئر کرنے، ایگزامز کنڈکٹ کرنے اور ایگزامز جو ہیں وہ اس کا معاملہ صحیح کرنے کی نظر ہوتا ہے. میں ایک دن کسی اسکول کے وزٹ پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ ایک کلاس سے نکلا ہے. میں نے ویسے ہی پوچھا، دعا سلام کی. کوئی 9-10 سال کا بچہ ہوگا. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں پانی پینے جا رہا ہوں. تو میں نے دیکھا وہ پانی پینے کہاں جا رہا ہے تو مجھے پتہ لگا وہ اس بلڈنگ سے نکلا، اترا نیچے، پھر وہ دوسری جگہ پہ گیا، وہاں جا کے اس نے پانی پیا، یا پتہ نہیں کون گراؤنڈ فلور پہ پانی تھا، اور پھر وہ دوبارہ 2nd فلور پہ آیا. تو میں سوچنے لگا کہ ہر کلاس کے باہر پانی کا ارینجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ پانی تو ایسی ضرورت ہے کہ کسی وقت بھی کسی کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس کا یہ ٹائم کیوں اس کام میں اور اتنی دور کیوں جا رہا ہے یہ؟ تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا. کچھ دن کے بعد دوبارہ میرا کسی اور اسکول میں جانا ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایگزامز ہو رہے تھے اور ہر کلاس کے باہر پانی رکھا ہوا تھا. تو میں چونکا اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا ارینجمنٹ ہے، اسٹینڈرڈ ارینجمنٹ ہے کہ ہر کلاس کے باہر آپ پانی رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ہر کلاس کے باہر عام دنوں میں تو پانی نہیں رکھتے، یہ آج ان کا ایگزام ہے اس لیے ہم پانی پلا رہے ہیں. تو وہ پھر مجھے یاد آیا کہ اچھا ہم عید الاضحیٰ پہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور پانی وانی لا کے پہلے پلاتے ہیں، اس کے بعد پھر تیار کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں اور بڑے نفیس انسان ہیں، طاہر جاوید صاحب. انہوں نے ایک موقع پہ ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی اور بڑا سوچنے والی بات تھی. انہوں نے کہا کہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ کوّرت کی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سنی ہے آپ نے یہ آیت؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک وہ لڑکی، وہ بچی جس کو عرب دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اس سے پوچھا جائے گا، یعنی ایک پہلے عربوں کا ایک ظلم کا طریقہ یہ تھا کہ زندہ بچی کو دفن کر دیتے تھے زمین کے اندر. تو اس کو آخرت میں روز حشر میں اللہ زندہ کریں گے اور اس بچی سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں زندہ دفن کر دیا گیا؟ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو بچے ہیں، جس طرح ہم ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کو پاس کرتے ہیں، ان کو فیل کرتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ جیسے زندہ دفن کر دیتے ہوں. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں تم زندہ تھے لیکن تمہیں بالکل تمہاری خودی کو مار دیا گیا، تمہیں ایسا کر دیا گیا جیسے زندہ دفن کر دیا جاتا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ ایگزامز کا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ اتنا صفاک ہے، اتنا خطرناک ہے. پھر ہم اس سے بھی بڑھ کر کام یہ کرتے ہیں کہ بہت سے بچوں کو تھریٹ دیتے ہیں، پیرنٹس کو تھریٹ دیتے ہیں کہ اگر تمہارے نمبر ٹھیک نہیں آئے تو ہم آپ کو کلاس ریپیٹ کروائیں گے. پوری دنیا میں اس بات پہ ریسرچ ہوئی کہ جو کلاس ریپیٹ کرنے کا عمل ہے، کیا اس سے کوئی بچہ، کوئی فائدہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے کلاس ریپیٹ کرانے سے؟ آپ حیران ہوں گے. اس کے اوپر 20 اسٹڈیز ہوئی ہیں اور اس پر دنیا میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ جب آپ کسی بچے کو کوئی کلاس ریپیٹ کرواتے ہیں تو آپ اس کا کوئی بھلا نہیں کرتے. اگر اس صورت میں کوئی بھلا ہوتا ہے تو وہ بہت معمولی ہوتا ہے، اور جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کی عزت نفس، اس کی خودی، اس کا سینس آف سیلف ریسپیکٹ وہ مار دیتے ہیں. آپ نے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے جاننے والوں میں کوئی بچہ ایسا ہے جس کو کلاس ریپیٹ کروائی گئی ہے یا اس کا خطرہ موجود ہے یا اس کا تھریٹ ملا ہوا ہے؟
ہمارے معاشرے میں تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ناکام ہو جانے کے خوف میں ہم نے دیکھا بچوں کو ناکام ہو جانے کے خوف میں ہم نے مبتلا کیا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے.